والصلاة والسلام على من أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما صواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ دوسری رکعت میں سورۃ الشمس تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھا کے اس کے جواب قسم میں فرمایا قد افلح من زکاها، تاکہ اس شخص نے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ وقد خاب من دساها، تاکہ وہ شخص رسوا ہوا جس نے اپنے نفس کو خراب کیا۔ 7 قسمیں پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی مقام پر ہیں، وہ یہی ہے۔ کہیں ایک قسم ہے، کہیں 2 قسم ہے، 3 ہے، 4 ہے، 7 نہیں ہے۔ 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مقام پر کھائی ہیں، وہ یہی سورۃ الشمس ہے۔ اور یہ 7 قسمیں دل کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی کی خاطر کھائی ہے اللہ نے۔ یعنی اتنی اہم بات ہے نفس کو پاک کرنا، دل کو پاک کرنا، اس سے کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے۔ سارے قرآن پاک میں 30 پاروں میں صرف ایک مقام پر یہ ہیں 7 قسمیں، اور وہ بھی نفس کے بارے میں، دل کے بارے میں کہ نفس کو پاک کرنا ہے، اور جو نفس کو پاک کرے گا وہ فلاح کامیابی پائے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ کل کائنات کا 2 لفظوں میں خلاصہ نکل آیا کہ اس جگہ پر جو اللہ نے بتایا کہ اب ساری دنیا اپنی جگہ، سارے انسان اپنی جگہ، ساری مخلوق اپنی جگہ، اب اس میں سے کامیاب کون ہوگا؟ جس کا نفس پاک ہوگا، دل پاک ہوگا۔ دل کو پاک کرنا بنیادی طور پر ہر انسان کے لیے، ہر ایماندار کے لیے، ہر مسلمان مرد اور خاتون کے لیے لازم ہے۔ جب تک دل پاک نہیں ہوتا تو جیسے کنواں ہے، اب کنویں میں کتا پڑا ہے، اب کتنا پانی نکالتے رہو نکالتے رہو نکالتے رہو، وہ کنواں پاک نہیں ہوئے گا، کیونکہ کتا اندر پڑا ہے۔ پانی حالانکہ بہت نکال لیا، لیکن اگر کتا نکل ہے پانی پاک ہو جائے گا۔ انسان کا جو دل ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور ٹھیک ہوتا بھی ہے، عجیب بات ہے۔ یہی عرش معلیٰ طور تجلی بھی ہے، اور یہی دوزخ کا گڑھا بھی ہے۔ اسی جگہ دونوں کام ہو رہے ہیں، اسی میں نیکی، تقوی، تزکیہ، نورانیت، روحانیت سب کچھ ہے، اور یہی خالی بھی ہے۔ بن جائے بات تو بڑی بات ہے، نہ بن جائے تو بڑا خرابی ہے، بڑی خسارہ، بڑا نقصان ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ بن جائے تو بڑی بات، نہ بنے بڑی خرابی۔ اس نے فرمایا والشمس وضحاها، ہم سورج کی قسم کھاتے ہیں اور اس کی روشنی کی قسم کھاتے ہیں جب سورج روشن ہوتا ہے۔ سورج کا نظام بھی بہت بڑا نظام ہے، زمین کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، دن کا نظام، رات کا نظام، سارے اللہ کے نظام ہیں۔ خشکی، پانی، پہاڑ، ہوائیں، سب نظام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ فرمایا الشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی جو اور اس کی روشنی کی جب روشن ہو۔ سورج 9 کروڑ میل پہ رکھا ہوا ہے، سورج ہم سے 9 کروڑ میل بلندی پر ہے، اور سورج کی جو شعاعیں آ رہی ہیں وہ 1 کروڑ 88 لاکھ میل فی سیکنڈ آتی ہیں، سیکنڈ، منٹ نہیں، سیکنڈ کی رفتار بتا رہے ہیں۔ 1 کروڑ 88 لاکھ میل فی سیکنڈ آتی ہیں یہاں زمین پر۔ تو اس کو ملائکہ لے آ رہے ہیں، اور پھر بھی اگر چھوڑ دیں تو سب جل جائے گا، بڑے ٹھنڈا کر کے لایا جا رہا ہے۔ یہ حالت ہے گرمی کی۔
تو خیر یہ سورج چلتا ہے ہر صبح اور ساری رات غروب ہوتے ہوئے نیچے سے واپس ہوتا ہے. زمین کے نیچے بھی 9 کروڑ میل فاصلے پہ گزر رہا ہے، اوپر بھی 9 کروڑ میل فاصلے پہ گزر رہا ہے. یہ صورت ہے. جہاں جہاں جا رہا ہے وہاں وہاں اس کا حساب آ رہا ہے، جہاں جہاں نہیں جا رہا وہاں رات ہے، وہاں نظام نہیں آ رہا ہے. بہرحال پورا ایک نظام ہے، ترتیب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن کچھ باتیں انہوں نے بتا دی ہیں تو بتانے والے پھر بتاتے ہیں. اوپر سے بتائی گئی ہیں، ماں نے بتائے گئے ہیں، تفاسیر بتائی گئی ہیں. جو بتائی گئی ہیں حدیث شریف میں بہت ساری باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، صحابہ کرام نے بتائی ہیں، ہمارے بڑے اسلاف بزرگان دین نے بتائی ہیں، علماء نے بتائی ہیں، اولیاء نے بتائی ہیں، اذکیاء اصفیاء نے بتائی ہیں. تو اس لیے ساری باتیں پھر سامنے آتی ہیں. والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جب وہ پھیلتا ہے. چاند کا ایک اپنا حساب ہے، پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر 14ویں میں خوب کھلتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہوتا ہے. پھر اب اس طرح سے ستارے ہیں، وہ بھی ایک نظام ہے. ہر ستارے کی الگ شان ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا اس کا کام ہے. یہ ہر ایک تفصیلات بہت زیادہ ہیں. کہیں قطب ستارہ ہے، کہیں 7 ستارے کی وہ ایک دیکھتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں ساتھ، اور ایک عجیب نظام ہے. پھر ستاروں اور چاند اور سورج کے جو کام ہیں وہ زبردست ہے. ہم جو کھاتے پیتے ہیں نعمتیں، فصلیں اگاتے ہیں، باغ اگاتے ہیں، یہ پتہ ہے کیسے اگتے ہیں؟ ایسے تھوڑی اگتے ہیں. ہم نے تو گم کیا ہوا ہے، زمین میں بیج ڈالا، کسان نے اوپر اس کو ڈھک دیا. اب اللہ اس کو لاتا ہے، ایک دانے پہ 1000 دانہ وہ دیتا ہے، جبھی تو ڈھیری ہوتی ہے، جبھی تو کسان خوش ہوتے ہیں. اللہ بڑھائے نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور تو گھر میں کچھ بھی نہیں آئے گا. خیر ایک دانے کی 7 بالیں بنائیں، ہر بال میں 100 دانہ لگاتے ہیں، 700 دانہ ایک دانے کا ہوتا ہے. اب چاہتے ہیں اس سے زیادہ کرتے ہیں، 1000 1200 1500. بہت ساری زمین میں 1 ایکڑ میں جو آبادی آتی ہے وہ 60 من 50 من، بعض جگہ 70 من 80 من 75 من 40 من، کم زیادہ ہوتی ہے. یہ سب برکات کی بات بھی ہے کہ اللہ اس میں برکت ڈالتے ہیں، اور زمین کے اناج فصل بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت پھل ہوتے ہیں. اب ایک انگور میں دیکھیں نا گچھے پہ کتنے انگور لگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. کہ پھل دیکھیں نا، میوے دیکھیں کتنے لگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ. سبحان اللہ تو کہو، اللہ کا نام تو لو. اللہ والو، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہم لوگ. ہماری زبانیں خشک ہو گئیں، اللہ کے ذکر سے خالی ہو گئیں بالکل. ورنہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر مومن ہر وقت بولتا رہتا ہے. مومن کی زبان تر ہوتی ہے. اب مومن کی زبان ہی سو گئی ہے تو غیروں کا کیا کہنا. اللہ کرم کر دے. خیر اب فرمایا دوسری قسم چاند کی ہے. اب میں نظام کی تھوڑا اشارہ کر رہا تھا کہ یہ ہم جب زمین میں دانے ڈالتے ہیں تو پانی ایک ہی ہوتا ہے. اب بس سوچو، پانی ایک ہی ہوتا ہے. کھجور کے پودے کو گیا تو کھجوریں لگ کے آتی ہیں، انگور کو گیا تو انگور لگ کے آتے ہیں، انار کو تو انار، آم کو تو آم، تربوز سبحان اللہ، خربوز سبحان اللہ، اس کی خوشبو بھی ہے اور پھل بھی اچھا ہے. کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے. خربوزے کی خوشبو سے کئی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. خوشبو سونگو مریض ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ. یہ کئی فائدے ہیں، یعنی کھانے کے فائدے الگ، صحت کے فائدے الگ، ہاں جی، خوشبو کے فائدے الگ، بہت فائدے ہیں. فائدے تو ان گنت ہیں. تو میں یاد کر رہا ہوں کہ زمین میں جب کچھ ہم ڈالتے ہیں تو سورج کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو تو نے پکانا ہے، اور موٹا بھی کرنا ہے، اور بڑا بھی کرنا ہے. چاند کو حکم ہوتا ہے کہ تو اس میں ذائقے ڈالنا، سبزی کے لیے اور ڈالنا تاکہ سبزی کھا سکے، اور میٹھی سبزی وہ نہیں کھائی جائے گی. اس کے ذائقہ چاند کو حکم ہوتا ہے. تمام ذائقے، آم میں ذائقہ ڈال بھائی، تربوز میں ڈال بھائی، خربوز میں ڈال بھائی، کیلے میں ڈال بھائی،
بہت بڑی نعمتیں ہم کو نام بھی نہیں آتا. کئی دو ایسے پھل ملکوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو وہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتے. کئی ہمارے ملک میں ہوتے ہیں دوسرے ملک میں نہیں ہوتے. کئی ہمارے ہاں گرمی میں ہوتے ہیں وہاں سردی میں ہوتے ہیں. کئی وہاں سردی میں ہوتے ہیں گرمی میں ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست افریقہ سے آیا, وہاں سے میرے لیے آم لے آیا. اچھا الٹا ہے موسم, جیسے ابھی ہمارے ہاں یہ موسم آم کا نہیں ہے نا, ادھر آم لگے ہوں گے. الٹا ہے, نظام الٹا ہے. ہمارے ہاں جب سردی ہوگی ادھر آم چل رہے ہوں گے مزیدار. اچھا وہ آم خوشبودار ہوتے ہیں. اتفاق سے وہ اپنا دارالعلوم ہے ہمارا آگے کیا رہی میں, تو وہ کتب خانے میں وہ ہم بیٹھے تھے, ملاقات ہوئی نا, وہ آم لائے تھے. وہ آم ہم بھول گئے اس کتب خانے میں رکھ کے, آم بھول گئے. وہ ملاقات تو ہو گئی, وہ جیسے دوست کوئی ہدیہ لاتے ہیں, تو کئی دن تک وہ جو نا خوشبو اس میں کتب خانے میں رہی. وہ خوشبو سے ساتھی کہتے ہیں یہ بڑی خوشبو آ رہی ہے. وہ میں نے کہا بھائی وہ تو بہت پہلے ہمارے دوست آئے تھے, آم لائے تھے یار, دیکھو ادھر وہ آم رکھے ہوئے تھے, پورے کتب خانے میں خوشبو. اب ہمارے آموں میں خوشبو نہیں ہوتی. اب ہمیں حیران یار, اس کی خوشبو سے پتہ چلا. سارے کہنے لگے یار یہ کتب خانے کھولتے ہیں خوشبو آتی ہے. تو میں نے کہا ہاں بھائی وہ آم ہے نا وہاں پر, وہ دوست دے گئے تھے نا آم, ہم بھول گئے رکھ کے, ہم اٹھا نہیں سکے وہاں سے. ہم تو بہت خوشبو نے پھر ہم کو یاد دلایا. خوشبو سے پتہ چلا کہ آم رکھے ہوئے ہیں. پھر وہ اٹھا رہے تو خوشبو ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کی نعمتوں کے ذائقے. اب یہ ذائقے کا نظام چاند کو دیا گیا ہے. اب لائے گیا معاملہ رنگ کا. دیکھو نا فروٹ کے رنگ کتنے مختلف رنگ ہوتے ہیں. سیب کا الگ, مالٹے کا الگ, ہاں جی کیلے کا الگ, اچھا یہ تربوز کا الگ, اندر اور اوپر اور, خربوز کا الگ. ہر نعمت, ہر پھل, ہر میوہ آپ خشک کے اعتبار سے علیحدہ ہے اور تازہ کے اعتبار سے علیحدہ ہے. تو خیر ستاروں کو حکم دیا تو رنگ چڑھاؤ, اور سب شے پہ رنگ چڑھاؤ. مچھلی پہ چڑھاؤ. اچھا ہم مچھلی کے رنگ اتنے نہیں جانتے تھے. مچھلی گھر دیکھنے کا جب اتفاق ہوا تو سبحان اللہ, کوئی ہری, کوئی پیلی, کوئی کیسی رنگ برنگی مچھلیاں. تو میں نے کہا کیا سارے رنگ اللہ نے مچھلیوں سے شروع کیے؟ ساتھی کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا دیکھ, یہ دیکھ, یہ دیکھ, یہ دیکھ, یہ دیکھ, اتنے رنگ جو ہیں. اور مختلف خوبصورت رنگ ہے, پرکے سے پیاری پیاری مچھلیاں وہ شیشے میں رکھی ہوتی. تو میں نے کہا یہ اتنے رنگ اللہ نے کہ مچھلی پر لگا دیے. عام طور دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا, مچھلی گھر میں پتہ چلتا ہے وہاں بہت رنگ کی مچھلیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نعمتوں کی ان ساری باتوں میں بندہ اگر نگاہ ڈالے تو کتنا بڑا مزہ آتا ہے. دیکھنے کا مزہ علیحدہ ہے, سونگھنے کا علیحدہ ہے, کھانے کا علیحدہ ہے, اور رکھنے بیچنے کے فروخت کے فائدے علیحدہ ہے. جو بیچ رہے ہیں بہت پیسہ کما رہے ہیں, فائدے ہی فائدے. اور ادھر تیار کیا, زمین نے اندر لیا. اب جو زیادہ وزن دار پھل ہے نا وہ زمین کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے, جیسے تربوز ہے. اور پہلے یہ پھل بڑے بڑے ہوتے تھے, آدمی بھی بڑے بڑے ہوتے تھے. اب مثلا تربوز پہلے 20-30 من کا ہوتا تھا, اور آدمی بھی 60-70-100 فٹ کا ہوتا تھا. ہمارے مینار سے بڑا بندہ ہوتا. تو پہلے تمام نظام بہت بڑا تھا. کیلا 6-6 گز کا کیلا, اب تو کیلا ہے اتنا سا ہے. تو یہ نظام سارا بڑا تھا پہلے. دولت بھی بڑی تھی. اللہ نے قرآن شریف میں بولا کہ یہ جتنی مخلوق فخر کر رہی ہے نا, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہیں پہنچے ان کے 10ویں حصے کو. قرآن شریف کی آیت ہے, یہ نہیں پہنچے لوگ, یہ امتیں 10ویں حصے کو جو پہلی امتیں دولتیں کما گئے. اتنی دولت والے تھے. اب جتنی دولت والے ہیں یہ ان سے بہت 10ویں حصے پر فرمایا قرآن شریف میں. اس کا بھی فرمایا وہاں تک نہیں پہنچے. یہ لفظ آیت ہے, وہاں نہیں پہنچے, نہیں ابھی تک 10ویں حصے کو نہیں پہنچی دنیا کی دولت جو پہلے دنیا کی دولت کما کھا رکھ چلا چل گئے دنیا سے. تو اس کو فرمایا کہ دیکھو سورج تمہارا کام کرتا ہے, روشنی الگ دیتا ہے, موٹا بال کو الگ کرتا ہے, لمبا الگ کرتا ہے. جو کام ہم نے سونپا ہے وہ کر رہا ہے. رات کو حکم دیا کہ بڑھاؤ,
رات کو بندہ جو ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اب یہ لمبے لمبے کان، چلو آج کے حساب سے بھی اچھے قد ہیں الحمدللہ، تو یہ کہتے ہو گئے ہیں، نظام دیا ہوا ہے کہ رات کو یہ سوئے گا، ایک جو کے برابر روزانہ اس کو بڑا کیا جائے گا، ایک جو برابر۔ اس اللہ کے نظام کا پتہ چلتا ہے، دیکھتے یار اب تو بڑا ہو گیا، اب اور یار یہ بڑا ہو گیا، ماشاء اللہ اب تو ماشاء اللہ جوان بھی ہو گیا، سبحان اللہ، اب تو شادی کا انتظام کرو بھائی۔ یہ کیا ہے؟ بچہ تھا اتنا تھا، ہاتھ میں لیے ہوتے، اس کے نظام کی تفصیلات تو ہم بیان کر نہیں سکتے، نہ گنتی کر سکتے ہیں، وہ تو کہہ دیا ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تم ان کو گن نہیں سکتے ہو، یہ تو ہم عاجز ہیں، اللہ کی نعمت اتنی بے شمار ہے۔ تو میں سورج چاند کا کام بتا رہا تھا، سورج بڑا کرتا ہے، چاند ذائقے ڈالتا ہے، ستارے رنگ چڑھاتے ہیں، یہ نظام ہمارا دنیا کا ہر طرح سے ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں سمجھتے تو سبحان اللہ، اور کیا کہیں۔ بہرحال وہ اپنا نظام جو اللہ نے جس کو سونپا ہے وہ لگا ہوا ہے، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سب اس نظام میں ہر وقت شریک ہے، کوئی ایک لمحے کی کوتاہی نہیں کرتا ہے اللہ کا کیسا نظام ہے۔ ہاں انسان تو کرتا ہے، انسان کی تو کیا بات ہے، باقی انسان کے علاوہ کوئی بھی لمحے برابر خلاف نہیں ہوتا، اور سب اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سب اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے، ام من شیء الا یسبح بحمد ربہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے، کوئی چیز، ایک دن کا ہے نا وہ بھی ذکر کر رہا ہے، تم وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تم نہیں سمجھتے، ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا والقمر اذا تلاہا، اور چاند جب اس کو پھیلتا ہے، اس کے پھیلنے کے ہر منٹ میں شکل بدل رہی ہے، اس منٹ میں میٹھا ذائقہ ڈل رہا ہے، اس میں کھٹا، اس میں پھیکا، اس میں کڑوا، کڑوے بھی ہیں، جڑی بوٹیاں لیے پھرتے حکیم، کیا طرح طرح کی، عجیب شان ہے، عجیب شان ہے۔ فرمایا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا، دن کو ہم نے بنایا اس کی روشنی کو، اس کے فائدے بہت ہیں، بہت سارے کام ہو رہے ہیں دن میں، اور رات کے بھی الگ فائدے ہیں، اس میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، یہ سارا نظام ہم نے دیا۔ والسماء وما بناہا، ہم نے آسمان کو بنایا، تو اوپر تو دیکھو، اللہ اپنے نظام کا تعارف کرواتے ہیں، وہ ہے کہ اس کا نظام کا تعارف بھی ہے، سورج دیکھو، چاند دیکھو، ستارے دیکھو، زمین آسمان دیکھو، رات دیکھو، دن دیکھو، یہ تعارف بھی ہے، سب چیزیں، تو حکمت بھی ہے، فوائد بھی ہیں، اور قسم بھی ہے کہ تمہاری کامیابی کیا ہے آگے آ رہا ہے۔ والارض وما طحاہا، زمین کو دیکھو کیسے بچھایا، اس کا بچھانا بھی دیکھو، کہیں تو سخت ہے، کہیں نرم ہے، کہیں پانی ہے، اور کہیں بہترین باغات ہیں، بہترین زمین کی شکلیں ہیں ہر طرح سے، اور کھڑی ہے پانی پہ، حالانکہ پانی پہ کوئی چیز کھڑی ہوتی ہے، جو ڈھالو پانی میں چلی جائے گی، یہ زمین پانی پہ کھڑی ہے، نیچے پانی ہے، کھودو پانی آ جاتا ہے، ویسے پانی تکلیف بھی نہیں دے رہا، زمین تکلیف بھی نہیں دے رہی، ہر سے اطاعت کر رہی ہے انسان کی خاطر، اور انسان اطاعت کرے خدا کے لیے، اس لیے اللہ نے کہا تھا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے سب تمہارے لیے انسانوں سب کچھ پیدا کیا، اور تم کو اپنے لیے بنایا میں نے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کریں، ہماری اطاعت کریں، ہماری بندگی کریں، ہماری فرمان برداری کریں، ہمارا ذکر کریں، ہمارا شکر کریں، ناشکری نہ کریں، کفر نہ کریں، یہ اللہ چاہتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں انسان کیا کر رہا ہے، وہ آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ دعوت تبلیغ کے حوالے سے آنا جانا، گش کرنا، ملنا جلنا، حالات کا بہت سارا خبر علم ہوتا ہے، بہت سارا علم ہوتا ہے، ظاہر ہے گھر سے باہر نکلیں گے تو علم ہوگا، گھر میں تو علم نہیں ہوتا، گھر میں تو وہی روٹی بستر وہ چیز ہوتی ہے، باہر نکلیں گے تو پائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا وَمَن یُہَاجِرْ فِی الْأَرْضِ یَجِدْ فِی الْأَرْضِ مُرَاغَمًا کَثِیرًا، زمین میں چلتے پھرتے رہیں گے تو زمین میں بڑے منافع پائیں گے، ہم نے بہت کچھ زمین میں پھیلایا ہوا ہے تمہارے لیے، تم جاؤ دیکھو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، چلو پھرو زمین میں جاؤ،
دیکھو اللہ نے کیا کیا بنایا، کیسے بندے، کیسے لوگ، کیسی نعمتیں، کیسے عجیب عجیب شان ہیں اللہ پاک۔ تو یہاں پر فرمایا یہ سب کچھ قسمیں کھا کے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم نے ایک نفس بھی بنایا ہے، یعنی گویا ایک ظاہری ڈھانچہ ہے، اس کے اندر نفس ہے، یہ بھی عجیب نظام ہے۔ تم کو سب کچھ کروا رہا ہے لیکن تمہارے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، سب کچھ نفس کروا رہا ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں آ رہا۔ بہت دفعہ دھوکہ لگتا ہے آدمی کو، دھوکہ سب سے بڑا نفس کے اوپر ہے۔ کیا دھوکہ ہے؟ آدمی کہتا ہے میں نفس کے اوپر غالب آ گیا، نفس میرے قابو میں آ گیا ہے، نفس کو میں نے کنٹرول کر لیا۔ یہ آدمی کو بہت بڑا دھوکہ ہے، ہر بندہ اس دھوکے میں مبتلا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نفس کے اوپر بہت بہت کنٹرول رکھتا ہوں، لیکن جیسے وہ نفس چکر دیتا ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کنٹرول کہاں گیا؟ نفس نے اپنا کام دکھا دیا۔ اس کی 6 قسمیں ہیں نفس کی، ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ۔ نفس کی بھی 6 اقسام ہیں، پیرانے پیر نے 6 بتائی ہیں، اور 6 کی 6 قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو خیر، تو فرمائے کہ نفس وما سواہا، یہ نفس بھی ہم نے دیا ہے تمہیں، اور اس کو سیدھا بھی ہم کرتے ہیں۔ اس کو تم اگر ہمارے حکم کے ساتھ چلو گے بہت کچھ پاؤ گے۔ قد افلاح من زکاہا، تاکہ فلاح پائی اس شخص نے جس نے اس کو پاک کیا۔ اچھا، ایک بندے کا واقعہ ذہن میں آ رہا تھا، چلو تھوڑا سا سناتا ہوں۔ وہ لکڑ ہرا تھا، لکڑی کاٹ کاٹ کے بیچتا تھا، جنگل میں اس کو سانپ مل گیا۔ اچھا، سانپ ہر طرح کے سانپ ہیں اللہ پاک کے، بڑی قسمیں ہیں سانپ کی۔ ایسا بھی سانپ اللہ نے پیدا کیا ہے جو زمین سے آسمان تک بڑا ہے، ایسا بھی پیدا کیا اللہ نے۔ بہت اقسام ہیں، بہت اقسام ہیں۔ تو خیر، جو بڑے ہوتے ہیں اس کو اژدہا بولتے ہیں، اژدہا۔ وہ اژدہا تھا سانپ، وہ دیکھا اس نے، اس کو پہلے چوکی دی، سانپ نے کچھ نہیں کہا، بڑا سانپ، سردی کا موسم تھا، پھر چھیڑا، کچھ نہیں کہا، پھر قریب ہو گیا، پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ یہاں تک کہ وہ مانوس ہو گیا ہے وہ لکڑی کاٹنے والا سانپ کے ساتھ، اور کہنے لگا آپ کاروبار تبدیل کرتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کاٹ کے وزن اٹھا اٹھا کے ہم تھک گئے، اور پیسے لوگ تھوڑے دیتے۔ پہلے لکڑی کے پیسے بہت تھوڑے ہوتے، 8 آنے، 1 روپیہ، 5 روپے، پہلے بہت کم تھے، اب پتہ نہیں اب زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ اس نے کہا 8 آنے لوگ دیتے ہیں، گھر لے جاتا ہوں، گھر کا خرچہ کرتا ہوں، اب کاروبار تبدیل کرتے ہیں، نیا بزنس کھولتے ہیں، سانپ دکھاؤں گا، پیسے کماؤں گا، لوگ پیسے دیں گے۔ اس لکڑہار کے دماغ میں آ گیا، وہ بجائے لکڑیاں لانے کے سانپ کو لے کے گھر آ گیا۔ گھر والے ڈر گئے، سانپ تو خوفناک چیز ہے۔ گھر والے نے شور مچایا، وہ خدا کا بندہ، ہمارا باپ دادا کا کاروبار تھا، لوگ لکڑیاں لیتے، ہم اپنا روزی کے چکر تھے۔ اس کا نہیں، اس کاروبار میں کچھ نہیں ملا، 8 آنے تو ملتے ہیں سارے، میں کاروبار تبدیل کر رہا ہوں۔ گھر والوں نے محنت کی کہ خدا کے لیے کاروبار تبدیل نہ کر، جانا پہچانا ہوتا ہے نا، کاروبار ٹوٹا پھوٹا بھی ہوتا ہے نا، علاقے سے لوگ آتے ہیں، یار حاجی صاحب کہاں ہیں، وہ سامان لینا ہے، اسے ایک فرق پڑتا ہے۔ تو خیر اس نے گھر والوں کی بات نہیں مانی، الٹا گھر والوں کو سمجھانے لگ گیا اور دکھانے لگ گیا کہ اس کو میں یوں کرتا ہوں کچھ نہیں کہتا، یوں کرتا ہوں کچھ نہیں کہتا۔ آہستہ آہستہ گھر والوں کو مانوس کرنے لگ گیا کہ یہ میرے قابو میں ہے، تم میرے ساتھ دو، مجھے مت سمجھاؤ، میری بات مانو، جیسے ہوتا ہے۔ گھر والے خاموش ہو گئے، اتنا بھروسہ کیا اس نے کہا اب میں اس کو آگ سے اس کی سردی نکالوں گا۔ گھر والے محنت کی، بھائی یہ سانپ ہے اور سانپ بھی اژدہا ہے، اس کی سردی نہ نکال، اگر یہ کھڑا ہو گیا اس کو کون بٹھائے گا، وہ کھانے لگ گیا تو کون بچائے گا۔ اس نے گھر والوں کی بات نہیں مانی۔ نفس کا یہی ہوتا ہے، سمجھانے والے، بیان کرنے والے، دعوت تبلیغ والے سب سمجھا رہے ہیں لیکن انسان نہیں مانتا، یہ عجیب نفس کا معاملہ ہے۔ خیر اس نے نہ مانی، آگ جلا دی۔ جب آگ جلی، سانپ کی سردی ختم ہوئی تو وہ پھر لمبا ہونے لگ گیا۔ اب وہ گھر والے روکتے رہے، خدا کے لیے ایسا نہ کر، یہ لمبا ہو رہا ہے نا۔
تو اس گھر والے کی بات نہ مانے کہ میرے ساتھ دوستی ہے، ان کے ساتھ سانپ بھی کبھی دوستی کرتا ہے، تو کیوں دھوکے میں پھر اس کو لمبا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ تو پورا ہمارا سین بھی اس کے اندر آ رہا ہے، اتنا بڑا تھا۔ خیر جی وہ نہیں مانی جیسے سمجھانے کا سمجھاتے ہیں نہیں مانتا، نفس کا یہ تو کمال ہے، ماں باپ سمجھاتے ہیں نہیں مانتا، استاد سمجھاتے ہیں نہیں مانتا، ہاں جی بزرگ سمجھاتے ہیں نہیں مانتا، دوست سمجھاتے ہیں نہیں مانتا۔ یہ نہ ماننے کی بیماری ہے نفس کے اندر، سرکشی۔ تو آخر وہ سانپ جی کھڑا ہو گیا، جیسے کھڑا ہوا وہ پورا اٹھایا، اس کو اندر لے گیا، پورا اندر سیدھا ازدا جو تھا وہ پورا سانپ اندر چلا گیا، وہ بندہ اندر گیا، گھر کا بندہ بھی گیا، کوئی مصیبت بھی نہیں آیا۔ نفس کا یہ بندے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح ہے، اس کو بھروسہ ہوتا ہے ابھی میں جاری لگا رہا ہوں نا، نفس میرا قابو میں ہے، میں زنا نہیں کروں گا، ابھی میں اور قریب ہو رہا ہوں نا، اب نفس میرا قابو میں ہے، آخر وہ زنا کر دیتا ہے، آخر وہ گناہ ہو جاتا ہے، سانپ کا جیسے وار ہو گیا، ایسے گناہوں کا بھی وار ہوتا ہے، گناہوں کا بھی انسان پہ حملہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان دھوکے میں جاتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہوگا، میں گناہ نہیں کروں گا، میں ٹھیک ہوں، میں اپنے نفس پہ قادر ہوں، میں یوں یوں یوں۔ یہ دھوکہ سبھی کو لگا اور سبھی مارے گئے، سبھی پھنس گئے۔ اور جہاں جس کو شیخ مل جائے، مرشد مل جائے، وہ اس کو سکھاتا ہے، وہ تربیت پاتا ہے، نفس سے بچ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، ہم نے گناہ بھی اندر دیے، بتایا یہ گناہ ہے، وتقویٰ بھی ہم نے دیا، یہ تقویٰ ہے، دونوں راستے سے دکھائے۔ اب انسان بیچ میں کھڑا ہے، تقوی کو اختیار کرتا ہے یا گناہ کو، یہ انسان کے اوپر ہے۔ قد افلح من تقاہا، فلاح پہ جو سے اس کو پاک کیا، قد خاب من دساہا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اللہ میرا نفس کی اصلاح کی توفیق دے، دلوں کو پاک بنا دے، ظاہر کو پاک بنا دے، باطن کو پاک بنا دے، سارے شریعت کے سنت کے سارے نمونے ہمارے جسم میں، روح میں اللہ پیدا فرما دے۔